امریکی صدر ٹرمپ کا اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان، کہا کہ اپنا ہرمز کو فوری طور پر کھولنا ہوگا، بحری سرنگیں ہٹا دی ہیں، اپنا ہرمز میں پھنسے جہاز واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ اب ایران سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کے لیے سچویشن روم جا رہا ہوں، حملوں کے بعد زمین میں دب جانے والے افزودہ جوہری مواد کو امریکہ نکالے گا۔ ایک اور پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں، لیکن تمام پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ ہم نے عراق کو مکمل تباہ کر کے بڑی غلطی کی، ہمیں عراق جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں کی ملاقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی۔ اسحاق ڈار نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ مارکو روبیو کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی افق پر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی قیادت سے نئی شناخت ملی۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ عید کے تیسرے دن عوام کے لیے تحفہ، وزیر اعظم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا۔ اطلاق آج رات 12 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور اس وعدے پر ہو بہو عمل کیا گیا ہے۔ کی مہربانی ہے، 22 روپے کم کرتے، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ 420 کا پیٹرول تھا، پھر 410 پہ آیا تھا، ابھی 20 روپے اور کم ہو گئے۔ یہ 22 روپے کم کرنے کا ویسے تو بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اس سے بھی کم ہونا چاہیے، 260-250 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ بڑا خوشائن قدم ہے حکومت کا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اور ریلیف دینا چاہیے۔ مزید کمی ہونی چاہیے سر، دنیا میں اتنی پیٹرول کی قیمتیں کسی بھی ملک میں نہیں ہیں جتنی پاکستان میں ہیں۔ شہریوں نے پیٹرول کی کمی کو خوشائن قرار دے دیا، لیکن بعض کا شکوہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس کا پورا فائدہ ابھی بھی عوام کو منتقل نہیں کیا گیا۔ بول سے گفتگو میں شہریوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے لیے جتنی لمبی چھلانگیں لگائی گئی تھیں اسی طرح 100 سے 150 روپے کے حساب سے کمی بھی ہونی چاہیے۔ رعایتیں مذاکرات کے ذریعے نہیں بلکہ طاقت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، اور بات چیت میں ہم صرف دوسرے فریق کو حقیقت سمجھاتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا بیان، کہا وعدوں اور باتوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ عباس عراقچی نے کہا کہ عمان کے خلاف کسی بھی خطرے کی صورت میں ایران مکمل حمایت کرے گا۔ آبنہ ہرمز کے مستقبل کے تمام فیصلے خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں کیے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ، گولڈ $4,612 کی سطح پر پہنچ گیا، چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ، $76 سے تجاوز کر گئی۔ خام تیل WTI کی قیمت $86، جبکہ برینٹ کروڈ $91 پر آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور دیگر اتحادی ممالک کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنہ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی، جبکہ آبنہ ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ ایران پر ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی پابندی معاہدے کا حصہ ہے۔ 60 روز کی جنگ بندی کے دوران انتہائی افزودہ یورینیم پر مذاکرات ہوں گے۔
امریکہ اور ایران کا جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں میں 60 روزہ MOU پر اتفاق ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تاحال اس معاہدے کی حتمی منظوری نہیں دی۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے اور اس کے مذاکرات کاروں نے اپنی سینئر قیادت سے منظوری بھی حاصل کی۔ منظوری کے بعد امریکی صدر نے جواب کے لیے کئی دن کی مہلت مانگی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت پر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک چند اہم الفاظ اور نکات پر بار بار مشاورت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بجٹ اجلاس شام 5 بجے ہوگا، جبکہ سینٹ کا اجلاس اسی روز شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان بالا اور ایوان زیری کے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔